السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے ڈاکٹر نوید اقبال اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ حدیث و علوم حدیث آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارے لیکچر کا عنوان کتاب الاداب، سنن ابی داؤد کی کتاب الاداب میں سے کورس کوڈ 2902 یونٹ نمبر 8 کتاب الاداب، یعنی زندگی کے گزارنے سے متعلق جو آداب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ان آداب کے حوالے سے ہم کئی لیکچر پہلے دے چکے ہیں۔ آج یونٹ نمبر 8 میں بھی اسی کا ایک لیکچر ہے، جس میں ہم کچھ امور سے متعلق آپ لوگوں کے سامنے احادیث کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے آپ تمام طلباء غور سے سنیں گے، سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جاننے والوں کو ان تمام احادیث کے بارے میں خبر ان کو پہنچائیں گے اور ان کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها، اور جس نے میری حدیث سنی اور اس کو یاد کیا اور اس کو دوسروں تک پہنچایا تو اللہ اس کو سرسبز و شاداب رکھے۔ تو کیوں نہ ہم اس حدیث کا مصداق بن جائیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں تک پہنچانے والے بن جائیں گے، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے مصداق بن جائیں گے، اور کل قیامت کو ہم آپ کی دعاؤں سے مستفید ہو سکیں گے۔ تو آج ہم اپنے جو ہمارا لیکچر ہے اس میں سے جو یونٹ نمبر 8 ہے، اس کے مقاصد میں سے یہی چیز ہم نے سامنے رکھنی ہے کہ ہم شخصی آداب جو ہیں، جو زندگی کے گزارنے سے متعلق آداب ہیں، اس کو ہم سیکھیں اور ان اخلاق اور آداب سے ہم واقف ہو سکیں جن کو اختیار کرنے کی ہمیں قرآن میں اور سنت مبارکہ میں بار بار تاکید کی گئی ہے۔ ان اخلاقی اقدار سے واقف ہو سکیں جن سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور ان سے اجتناب کرنے کی بار بار ہمیں تاکید کی گئی ہے، اور ان حقوق اور ذمہ داریوں سے آگاہ ہو سکیں جو ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے ذمے ہیں۔ سب سے بڑا حق آپ لوگ جانتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ سب سے اہم حدیث ہماری زندگی کا وہ یہی ہے، اگر اس پہ ہم عمل کر لیں تو زندگی کے بہت سارے شعبوں میں ہم خود بھی اپنے آپ کو سنت کے مطابق ڈال سکیں گے، اور دوسروں کو بھی ہماری شر سے ہم ان کو محفوظ کر سکیں گے۔ چونکہ انسان دوسرے انسان کو تکلیف دیتا ہے، یا زبان سے دیتا ہے یا اپنے ہاتھ سے دیتا ہے۔ یہ دو امور ہیں انسان کے ساتھ، یا ہاتھ سے ہوتا ہے یا پھر زبان سے، اور زبان کی تکلیف تو ہاتھ سے زیادہ سخت ہوتی ہے، جسے آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ تو آج کے درس میں ہم اہم جو ہماری زندگی سے متعلق ہے، ہمارے معاشرتی امور سے متعلق ہے، اور اسپیشلی نوجوان طبقہ تو اس معاملے میں زیادہ آگے تک پہنچ چکا ہے، وہ یہ کہ گانے بجانے کے بارے میں ہمیں شریعت کیا کہتی ہے۔ کیا ہم گانا بجانا مستقل سن سکتے ہیں؟ کیا ہم گانا مطلقاً سن سکتے ہیں، یا اس میں کوئی شروط ہیں، کوئی قیود ہیں، کوئی حدود ہیں؟ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں کہ میری حدود ہیں، میری ایک لمیٹیشن ہے، اگر اس لمٹ کو کراس کرو گے تو آپ اپنے راستہ جہنم کی طرف صاف کرتے جاؤ گے۔ اس لیے ہمیں شریعت نے خوشی کا موقع بھی دیا ہے کہ خوشیاں بھی منائیں، لیکن خوشیاں بھی ایک لمٹ تک، ایک حد تک، حد سے گزریں گے تو آگے راستہ الٹا ہو جائے گا۔ تو ایک ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں شریعت نے کس حد تک اس کی گنجائش دی ہے۔ احادیث کے مجموعے میں ہمیں دو طرح کی روایات ملتی ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں آتا ہے، ربیع بن معوذ بن تھے عفرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری شادی کا پروگرام تھا، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ جب آپ تشریف لا رہے تھے تو اس وقت بچیاں دف بجا رہی تھیں۔ اب دیکھیں، ایک صحابی ہے
وہ کہہ رہے میری شادی کا پروگرام تھا اور لڑکیاں دف بجا رہی تھیں، بچیاں دف بجا رہی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ گا رہی تھی کہ اپنے جو شہدائے بدر ہیں، جو ہمارے غزوہ بدر میں جو ہمارے مسلمان ہمارے صحابہ شہید ہوئے تھے، آباء و اجداد تھے ان کے، تو ان کی خصوصیات، ان کی صفات، ان کے اخلاقیات کے بارے میں وہ لوگ گا رہے تھے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے ایک جملہ کا اضافہ فرما دیا کہ ہمارے اندر ایک ایسی ذات آ چکی ہے، پہنچ چکی ہے، جو کل کے امور کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات سے منع فرمایا کہ آپ لوگ یہ بات نہ کہیں کہ میں کل کے امور کو جانتا ہوں، اس بات کو چھوڑیں، بلکہ آپ لوگ جو پہلے سے گا رہی تھی بدر کے شہداء کے بارے میں اس کو جاری رکھیں اور دف بجا کے رکھیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شادی میں دف بجانا جائز ہے، یعنی شادی کو شادی کے طور پر منانا جائز ہے۔ اب ایک اور روایت میں کیا آتا ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ، بلکہ نافع ان کے شاگرد فرماتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ ایک مقام سے گزر رہے تھے، وہاں باجی کی آواز آئی تو آپ نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی اور تاکہ اس کی آواز نہ آئے۔ پھر فرمایا کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ وہ اس لیے کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو اسی طرح باجی کی آواز آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈالی، تو میں نے بھی اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے باجی کی آواز کو نہ سننے کے لیے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈالی۔ لہذا اب اس میں دیکھیں باجی کی آواز اور اس طرف دف ہے، تو اب اس میں گنجائش کیا ہے؟ دیکھیں ایک اور چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، ہماری جو شریعت ہے اس میں ایک ہے تقوی اور ایک ہے فتویٰ۔ فتویٰ ہوتا ہے جائز ناجائز کے بارے میں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کو کہتے ہیں فتویٰ۔ اور تقویٰ کہتے ہیں کہ جو چیز جائز بھی ہو لیکن اس میں بھی معمولی سی اگر کسی معمولی سی کراہت ہو یا شبہ کراہت ہو تو تقویٰ یہ ہوتا ہے کہ اس کو بھی چھوڑ دیا جائے، وہ جائز کو بھی چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ شبہ بھی ختم ہو جائے، تو اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو تقویٰ کام ہوتا ہے، بڑے جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ تقویٰ پہ چلتے رہتے ہیں، اور جو عام لوگ ہوتے ہیں، عام معمولی زندگی میں جو زندگی گزارنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے فتویٰ ہوتا ہے، اگر وہ چاہیں تو تقویٰ پہ بھی عمل کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ لوگ فتویٰ پر بھی عمل کر لیں تو بھی ان کے لیے کافی ہے۔ تو لہذا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے ان کا تقویٰ بہت زیادہ تھا۔ آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ عبداللہ ابن عمر وہ صحابی رسول ہیں کہ آپ تمام صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ سنت کے اتباع کرنے والے شخص تھے۔ آپ جیسا کوئی صحابی نہیں ہے جو آپ کے درجے کو پہنچے اتباع سنت میں۔ وہ الگ چیزیں ہیں، ابوبکر صدیق کا الگ مقام، حضرت عمر کا الگ مقام، حضرت عثمان کا الگ مقام، حضرت علی کا الگ مقام، لیکن اتباع سنت میں علماء نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عمر تھے، یعنی ان کو ایسے وہ کہتے ہیں نا چسکا لگ گیا تھا کہ آپ کے ہر سنت کو اسی طرح ادا کرنے کے لیے درپے ہوتے تھے۔ چنانچہ اس لیے تو انہوں نے پھر یہیں پر بھی کیا کر دیا، باجے کی آواز سن کر کان میں وہ ڈال دی۔ اب اس کے بارے میں علماء کیا کہتے ہیں کہ گانا بجانا کس وقت جائز ہے، کس وقت ناجائز ہے؟ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ ایسے اشعار کا گانا جس کا مضمون خلاف شریعت پر مبنی ہو تو وہ ناجائز ہے۔ یعنی ایسا گانا جیسے کہ بعض فلمی گانوں میں ہم سنتے رہتے ہیں، وہ لوگ تو اس کو نہیں دیتے، مسلمان تو ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ لوگ ایسا گانا گا لیتے ہیں تو وہ جو ہمارے شریعت کے خلاف ہوتا ہے، تو ایسے گانے کو سننا جائز نہیں، اور نہ ہی ہم سن سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو ہم گا سکتے ہیں، تو وہ جائز نہیں۔ دوسرا ایسا گانا جس سے شہوانی جذبات ابھرنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ضروری بات ہے اگر آپ غیر محرم کی فلمی اداکاروں کی گانے سنیں گے اور الفاظ بھی ایسے سخت ہوں جو انسان کے اندر شہوانی جذبات کو ابھاریں، تو ایسے گانے سننا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کے اندر شیطانی شہوات اور جذبات کو ابھارتے ہیں، جس سے خطرہ کیا ہوتا ہے کہ انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
چنانچہ آج کے نوجوان نسل اس گناہ میں کافی حد تک مبتلا ہو چکے ہیں۔ ان سے درخواست ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑیں اور ان گانوں کو سننا چھوڑیں، تو آپ کی طبیعت، آپ کی اس میں جو ہے نا بشاشت پیدا ہو سکتی ہے۔ ایسا گانا جس میں دف کے علاوہ دیگر آلات مزامیر ہوں تو اس کا استعمال بھی درست نہیں، کیونکہ وہ بھی انسان کے اندر آپ کے جذبات کو ابھارتے ہیں، شہوانی جذبات پیدا کرتے ہیں۔ مطلقاً دف، اب دف تو آپ لوگوں نے اکثر دیکھا نہیں ہوگا، جو پاکستان کے اندر تو دف بہت نادر ہے، بہت کم ہے، حالانکہ دف ہونا چاہیے۔ ہماری شادی کی طرح ہونی چاہیے، نہ کہ شادی آپ کی فوتگی کی طرح ہو۔ جیسے ہمارے ہاں افسوس کے ساتھ ہمارے ہاں شادیاں بھی ہم نے دیکھی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہاں گھر میں فوتگی ہے، بس خاموشی کے ساتھ، نہ کوئی دف ہے، نہ لڑکیوں کے بچوں کی آواز ہوتی ہے، بس کچھ بھی نہیں، ایک شادی رسم ہوتی ہے، بس کر لیتے ہیں۔ حالانکہ اس کو بھی شریعت نے ناپسند فرمایا ہے۔ شریعت کہتا ہے کہ ہمارے جو امور ہیں اس کو اس مقام پہ رکھیں جس مقام پر شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے۔ تو شادی کو شادی کے طور پر منائیں، نہ کہ شادی کو موت کی طرح، کوئی حادثے کی طرح، اور نہ ہی شادی کو اس طور پر منائیں کہ وہ شادی کی حد سے نکل جائے اور گناہ والے امور میں داخل ہو جائیں۔ لہذا اگر آپ گھروں میں عورتیں ہیں، صرف کوئی مرد نہیں ہے، تو وہ عورتیں مل کے دف بجا سکتی ہیں اور مل کے وہ گانا گا سکتی ہیں، مل کے وہ آپس میں ڈانس کر سکتی ہیں، مل کے آپس میں عورتیں جہاں غیر محرم مرد نہ ہو، صرف عورتیں ہوں، ان کا مجموعہ ہو۔ اور آج کے دور میں ایک اور چیز کا لحاظ بھی رکھیں، کوئی کسی کے ہاتھ میں موبائل بھی نہ ہو، یہ بھی یاد رکھیں، کیونکہ موبائل سے لوگ ویڈیو بناتے ہیں۔ اب وہ گھر کے اندر ایک ویڈیو بنی ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کسی نے ان سے ویڈیو کی ہوتی ہے، تو وہ یوٹیوب پہ ڈال لیتے ہیں۔ لہذا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر عورتیں ہیں وہاں موبائل نہ ہو، وہاں پر دیگر جو محرمات ہیں وہ نہ ہو، تو عورتیں مل کے یہ کام کر سکتی ہیں، کوئی انجوائمنٹ کر سکتی ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے وہ اس صورت منع فرماتا ہے کہ انسان شریعت کے دائرے سے نکل جائے۔ لہذا ایسے اشعار جن کا مضمون قبیح نہ ہو اور انہیں گا کر پڑھا جائے اور دف بھی بجایا جائے تو جائز ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث اسی باب میں، اسی یونٹ میں ہے، شفقت اور مہربانی کے بارے میں۔ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پہ رحم کرو، تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اس حجرے والے ابو القاسم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جو سچے تھے اور لوگ ان کو سچا جانتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ رحمت یعنی شفقت اور مہربانی نہیں چینی جاتی مگر بدبخت سے، یعنی بدبخت انسان سے اللہ شفقت اور مہربانی کا جو صفت ہے اس کو اللہ چھین لیتے ہیں، اس کے دل میں پھر کسی کے لیے شفقت مہربانی نہیں ہوتی۔ جیسے ظالم انسان ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں، ان کے اندر شفقت محبت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہر وقت اس چکر میں ہوتے ہیں کسی کو تکلیف پہنچائیں۔ تو بدبخت انسان جو ہوتا ہے وہ شفقت اور مہربانی جیسی امور سے، جیسی صفات سے اللہ محروم کر دیتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چوٹوں پر رحم نہیں کرے گا اور بڑوں کا حق نہ پہچانے تو وہ ہم میں سے نہیں۔ اب دیکھیں اس حدیث میں تو زیادہ وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے اطراف میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے چھوٹے بچوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، چھوٹے رشتہ داروں پر، اپنے پڑوسیوں کے بچوں پہ رحم نہیں کرتا، اور اسی طرح جو بڑے حضرات ہیں ان کا حق نہ جانے، نہ پہچانے، ان کا حق ادا نہ کرے، ان کو سلام نہ کرے، ان کی عزت نہ کرے، ان کا احترام نہ کرے، تو فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اب اگر رسول اللہ نے یہ فرما دیا کہ ہم میں سے نہیں ہے تو ہمارا ٹھکانہ کیا بنے گا؟ کیونکہ جب ہم رسول اللہ کی اتباع میں کمزور ہیں، وہ ہمارا ساتھ نہ دے، تو کل قیامت میں ہم کس چہرے کے ساتھ، کس منہ کے ساتھ ہم ان کے سامنے حاضر ہوں گے، اور کیا وہ ہماری کیا شفاعت کریں گے، ہماری کیا سفارش کریں گے؟ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے اطراف میں جہاں کہیں ہمیں چھوٹے بچے ملیں ان سے شفقت، مہربانی، محبت کا رویہ رکھیں اور بڑوں کا احترام کریں۔ ایک نقطہ، آج کے جوان جو طبقہ ہے وہ اس چیز سے محروم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو میں اپنے طلباء سے، اپنے جوانوں سے اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ اپنے اندر چھوٹوں پر شفقت کا جو ہے نا برتاؤ کریں اور بڑوں کے ساتھ احترام اور محبت سے پیش آئیں۔ امید ہے آپ لوگ میری تمام باتوں کو غور سے سنیں گے اور سمجھیں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اسی کے ساتھ میں ڈاکٹر نوید اقبال آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔